وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم سامعین کرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بات کرتے ہوئے ہم لوگ یہاں تک سن چکے تھے کہ بیعت عقبہ جو دوسری بیعت ہوئی، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کے لوگوں نے لے جانے کے لیے، مدینہ بلانے کے لیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں اور مسلمانوں کو اپنے یہاں جگہ دینے کی بات کی، اور انہوں نے اعتماد دلاتے ہوئے اور بھروسہ دلاتے ہوئے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اقرار کیا کہ جس طرح سے ہم اپنی جان اور اپنے مالوں کی حفاظت کرتے ہیں، اس طرح سے آپ کی بھی حفاظت کریں گے، آپ کی جان کی بھی حفاظت کریں گے اور مسلمانوں کی بھی حفاظت کریں گے. اس کے بعد ہم نے آپ کے سامنے یہ باتیں پیش کیے کہ جب یہ اقرار ہو گیا کہ وہاں آپ جا سکتے ہیں اور آپ کے لیے ہم پوری طرح سے حفاظت کریں گے، تو مسلمان آہستہ آہستہ وہاں ہجرت کرنے لگے، اور 2 سے 3 مہینے کے اندر اندر بہت سارے مسلمانوں نے ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے، اور کچھ ہی ایسے لوگ بچ گئے تھے جن کو مشرکین روک کر کے رکھے تھے، جانے نہیں دے رہے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بچ گئے تھے. اس کے بعد جب مشرکین مکہ نے یہ دیکھا کہ مسلمان یہاں اپنے وطن کو چھوڑ کر کے، اپنے مالوں کی پرواہ کیے بغیر، اپنے گھروں کے پرواہ کیے بغیر، اور ہر ایک چیز کو یہ لوگ چھوڑ کر کے کسی کو کچھ بھی ویلو نہیں دے رہے ہیں، اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے یہ لوگ صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے اور اسلام کی دعوت کی تبلیغ کے لیے یہ لوگ مدینہ جا رہے ہیں اور جا چکے ہیں، تو اس چیز نے مشرکین مکہ کو کوہرام مچا دیا ان کی محفلوں میں، اور ان کے دلوں میں اس طرح سے جھٹکا لگا کہ وہ لوگ یوں کہیے کہ ان کے اوپر لاوے پھوٹ پڑے. اس طرح سے مشرکین مکہ رنج و غم میں اور افسوس میں پڑ گئے. بھلا افسوس میں کیوں نہ پڑے؟ وہ لوگ اس بات کو جانتا تھا، وہ لوگ یہ بات جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم شخصیت ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین لیڈرشپ ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو یہ بھی معلوم تھا کہ مدینہ کے جو قبیلے والے ہیں، اوس ہو خزرج ہو، یہ قبیلے والے جنگجو ہیں، طاقتور ہیں. اگر جنگ کی بات آئے تو یہ مدینہ کے انصار کھڑے ہو جائیں گے، اور اگر لیڈرشپ کی بات آئے، اگر حکمت کی بات آئے، رائے اور مشورہ دینے کی بات آئے، تو ان کے سب سے بہترین لیڈرشپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے رہیں گے. اور اسی طرح سے ان لوگوں کو اس بات کا بھی خطرہ تھا کہ ہم لوگ جو یہاں سے شام کا سفر کرتے ہیں بزنس کے لیے اور تجارت کے لیے جاتے ہیں، اور اس راستے میں ہمارے لیے یہ راستہ پرامن ہونا چاہیے. اس راستے میں اگر ذرہ برابر بھی اگر ڈسٹرب ہو اور اس راستے میں اگر حملہ ہوتے رہے تو ہماری تجارت ٹھپ پڑ جائے گی، بزنس ٹھپ پڑ سکتا ہے. اس لیے لاکھوں کی بزنس اور اس طرح کی تمام چیزوں کو سوچ کر کے یہ لوگ اپنے آپ میں بہت افسوس کر رہے تھے اور رنج و الم میں یہ لوگ مبتلا تھے. ایک دن ان لوگوں نے کہا کہ ایک بڑی اجتماع قائم کی جائے. قریش کے پارلیمنٹ دار الندوہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کے 14 سال میں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی جب 14ویں سال آتا ہے، اس وقت یہ لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ دار الندوہ میں قریش کی جو پارلیمنٹ ہم نے آپ کے سامنے بتایا تھا کہ کوئی بھی اگر اہم مجلس، کوئی اہم بات ہوا کرتی تھی تو یہ لوگ دار الندوہ میں جا کر کے بات کرتے تھے اور ایک دوسرے سے رائے اور مشورہ لیتے۔ اسی طرح سے اس دار الندوہ میں آج تک جتنی بھی مجلس لگی تھی اور آج تک جتنے بھی مجلس قائم ہوئے تھے، ان میں سب سے زیادہ خطرناک اس بار کی مجلس تھی اور یہ اجتماع تھے، جس میں کہ قریش کے بڑے بڑے نمائندے آئے تھے اور بڑے بڑے دانشور لوگ آئے ہوئے تھے۔ اس میں ابو جہل تھا، اس میں ابو سفیان بن حرب تھا، اس میں عتیبہ تھا، اس میں شیبہ تھا، اور اسی طرح سے اس میں امیہ بن خلف تھا، اور بڑے بڑے قریش کے قبیلے کے نمائندے اس میں موجود تھے۔ اور بات کیا کرنے آئے تھے؟ وہ لوگ یہ بات کرنے آئے تھے کہ اس کے جڑ کو کاٹا جائے، اس کے جڑ کو کاٹا جائے، اور وہ کون ہیں؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کیا جائے۔ اور اس کے لیے تمام کے تمام لوگ ایک وقت اور ایک تاریخ مقرر کر کے وہاں پر جمع ہوئے، اور جب لوگ دار الندوہ میں جمع ہو رہے تھے تو اسی وقت ابلیس بھی وہاں آیا، ایک شیخ کی صورت میں وہاں ابلیس بھی آیا، اور کہا گیا کہ یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اہل نجد سے ہوں، میں نجد سے آیا ہوا ہوں، اور تمہارے پروگرام کے بارے میں نے سنا تو یہاں آیا ہوں، اور اگر مجھے کوئی مشورے کا موقع ملے تو میں مشورہ بھی دوں گا۔ بہرحال ان لوگوں کی مجلس لگی، دار الندوہ میں بڑے بڑے لوگ آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے اور آپ کو ختم کرنے کے سلسلے میں یہ لوگ رائے اور مشورہ دے رہے تھے۔ بہت سارے لوگوں نے بہت سارے مشورے دیے۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنے شہر سے نکال دیں گے، جلا وطن کر دیں گے، پھر وہ جہاں جائے، جہاں رہے، جو کرے، ہمیں ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، پھر ہم لوگ ایک ساتھ ہو کر کے رہیں گے۔ ابلیس نے کہا کہ اگر اس طرح سے ہم لوگ انہیں نکال دیں گے تو تمہیں معلوم ہے کہ ان کی زبان کتنی میٹھی ہے، وہ کیا عمدہ کلام کرتے ہیں، اگر ہم نے ان کو یوں ہی چھوڑ دیا اور ہم نے ان کو اپنے شہر سے باہر کر دیا تو عرب کے کسی اور شہر میں جائے گا، وہ اپنی زبان اور اپنی بات کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو جیتے گا، اور پھر آ کر کے تعداد میں اضافہ کر کے اور بہت سارے لوگ مل کر کے الٹا ہمارے اوپر حملہ کریں۔ کہا کہ یہ رائے ٹھیک نہیں ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ ہم ان کو لوہے کی زنجیر میں جکڑ کر کے ایک گھر میں قید کر دیں گے اور اسی طرح سے ان کا انتقال ہو جائے گا۔ ابلیس نے کہا کہ یہ بھی رائے ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ہم نے ان کو قید کر دیا، اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ ان کے جو ساتھی ہیں، صحابہ ہیں، وہ کس قدر جان نچھاور کرنے والے ہیں، اپنے نبی کے لیے کس طرح وہ لوگ جان دینے والے ہیں، اگر ہم نے ان کو قید کر لیا اور یہ خبر ہو گئی کہ فلاں جگہ میں قید کر کے رکھا گیا، تو وہ لوگ آئیں گے اور انہیں یہاں سے ہمارے قبضے سے لے کر کے چلے جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ پھر ہمارے اوپر وہ لوگ حملہ کریں۔ اسی طرح سے ایک سب سے ہوشیار شخص اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا دشمن ابو جہل کہتا ہے کہ میری یہ رائے ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ابو الحکم آپ کہیے۔ ابو الحکم ان کو کہا جاتا تھا کہ بڑے دانشور تھے، بہت اچھا مشورہ دیا کرتا تھا، بہت اچھی رائے پیش کیا کرتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کیا جائے کہ ہر ایک قبیلے سے ایک آدمی کو لیا جائے، اور وہ قبیلہ بھی اچھا ہونا چاہیے اور حسب و نسب والا ہونا چاہیے، جوان ہونا چاہیے اور طاقتور ہونا چاہیے۔ کہا کہ ہر ایک قبیلے سے ایک شخص کو لے کر کے ایک ہی وقت میں اسی طرح سے ان پر وار کیا جائے جس طرح سے ایسا لگے کہ ایک تلوار ان پر چلائی گئی ہو۔ اور پتہ ہے کہ ابو جہل اتنے دانشور تھے، انہوں نے کیوں کہا کہ ہر ایک قبیلے والے مل کر کے ان پر حملہ کریں؟ اس لیے کہا تھا کہ اگر سارے کے سارے قبیلے والے مل کر کے ایک ساتھ ان پر حملہ کریں گے تو اب قصاص کے طور پر قتل کے بدلے میں دوسرے کو قتل کرنے کی بنو عبد مناف کو ہمت نہیں ہوگی، وہ کن سے بدلہ لے گا، اور قصاص کے طور پر کن کو وہ قتل کرے گا؟ کہا کہ بس
دیت کے بدلے میں وہ مان جائے گا، کچھ روپیہ پیسہ لے کر کے وہ مان جائے گا، کچھ سامان لے کر کے پھر وہ ماننے پر مجبور ہو جائے گا۔ اس لیے ابو جہل نے یہ مشورہ دیا اور سب نے اس مشورے پر اتفاق کیا۔ یہ اس طرح سے اتنا خطرناک اجتماع دار الندوہ میں ہوا، لیکن جن کا ساتھ اللہ رب العالمین ہو اور جس دین کو اللہ رب العالمین پھیلانا چاہے اور بڑھانا چاہے، بھلا وہ خیر الماکرین ہے۔ پلاننگ آپ کچھ بھی کر لیجئے، کتنے سارے طاقتور مل کر کے، دانشور مل کر کے پلاننگ کر لیں، لیکن واللہ خیر الماکرین، اللہ رب العالمین سب سے زبردست پلانر ہیں، وہ سب سے بہترین پلاننگ کرنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے جبریل علیہ السلام کو یہ وحی دے کر کے بھیجے، اور یہ اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل کو کہہ کر کے بھیجے کہ ذرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیجئے کہ قریش کے لوگ اس طرح کے پلاننگ کر رہے ہیں، اور یہ رائے اور مشورہ لیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ انفارمیشن دینے کے بعد، یہ خبر دینے کے بعد، حضرت جبریل نے یہ بھی کہا کہ رب کا یہ بھی حکم ہے کہ آپ مدینہ کی طرف اب ہجرت کر سکتے ہیں، اور اسی رات کو آپ ہجرت کریں گے۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیار تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی ہجرت کرنے کے لیے تیار تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر اسی وقت جاتے ہیں، دوپہر کے وقت جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم اور اس وقت میں کبھی آئے نہیں کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں آئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ضرور کوئی اہم بات ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت مانگتے ہیں، حضرت ابو بکر کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت ملتی ہے۔ گھر میں داخل ہونے سے پہلے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس اے ابو بکر جو کوئی بھی ہیں آپ اپنے سے دور کر دیجئے ان لوگوں کو۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول آپ کے اہل خانہ ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے پاس جاتے ہیں اور رائے مشورہ کرتے ہیں کہ کس طرح سے نکلنا ہے اور کس طرح سے یہاں سے چل کر کے کہاں جانا ہے، اور ساری باتیں طے کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں اور رات آنے کا انتظار کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے آپ کے سامنے ہجرت کے اور بھی باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس دین اسلام کو سمجھنے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔